حریم شاہ سے تھپڑ پڑا، آپ نے کہا کہ نہیں بھائی وہ حریم شاہ سے تھپڑ نہیں پڑا، وہ کسی اور سے تھپڑ پڑا۔ قندیل کا معاملہ ہوا، میں نے تسلیم کیا۔ حریم صاحب کے ساتھ معاملات ہوئے، میں نے کہا کہ مفتی عبدالقوی بحیثیت انسان ہونے کے، میں کوئی معصوم نہیں ہوں، گناہ جو ہے وہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ میں کسی بچی کا احترام کر رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ وہ سید زادی ہے اور دینی ہے۔ جو بھی لڑکی آپ کے ساتھ پنگا لیتی ہے یا اس کے کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں وہ بڑا برا پھنستی ہے۔ قندیل بلوچ کو دیکھ لیں، اس کے ساتھ کیا ہوا، اب حریم شاہ بہت مشکلات میں پھنسی، کیا کوئی بد دعا شدعا دے دیتے ہیں یا کوئی اور معاملہ؟ اب اس نے جناب مجھے فون کیا، مجھے نہیں پتہ چلا کہ کون ہے، ساتھ ہی انہوں نے بدتمیزی شروع کر دی۔ بیٹی بھی کہہ رہا ہوں، اس نے اس بات کا بھی حیا نہیں کیا۔ آگے وہ جناب ایسی گفتگو کرتی ہے جو غیر اخلاقی ہے، تو اس کے اندر مفتی عبدالقوی کا جرم تو نہیں ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ، میں ہوں وجیہہ نجم۔ نیا سال، نیا ہوٹل، نئی حسین دوشیزہ اور وہی پرانے مفتی صاحب۔ آج مفتی عبدالقوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئے دن کنٹروورسیز کا شکار رہتے ہیں، کسی نہ کسی حسین لڑکی کے ساتھ، تو کبھی کسی ہوٹل میں، کبھی کہیں ویڈیو کالز پہ، تو کبھی کہیں اور کوئی غیر اخلاقی حرکت کرتے ہوئے آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے کچھ دلچسپ سوالات بھی کریں گے، کچھ تلخ سوالات بھی کریں گے، ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی سوالات کریں گے۔ لوگ اکثر ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مفتی عبدالقوی ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ مفتی عبدالٹھرکی ہیں۔ آخر یہ ہے کون، ان کی پہچان اور شناخت ہے کیا؟ مفتی صاحب آج یہ سب باتیں خود ہی کلیئر کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ آپ یہ کہیں کہ نیا دور، نیا زمانہ اور نئے مفتی صاحب۔ الحمدللہ جس آدمی کا دل زندہ ہے نا وہ کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں اس لحاظ سے نہایت خوش نصیب ہوں کہ میں ایک عوامی مفتی ہوں۔ 1 گھنٹے سے پہلے ہی فون اٹھاتا ہوں، جس کی وجہ سے کوئی محترمہ اپنی مشہوری کے لیے یا شہرت کے لیے مفتی صاحب کے نام کو استعمال کرے، مفتی صاحب کے آواز کو استعمال کرے، مفتی صاحب کے وجود کو استعمال کرے۔ مجھ سے پہلے والی محترمہ متاثر نہیں ہوتی جب آپ کی تصاویر یا ویڈیوز وہ دیکھتی ہیں تو گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا؟ میرا خیال میں آج تک میں بڑی جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چاہے وہ قندیل کا معاملہ ہو، چاہے کوئی خواجہ سرا کا معاملہ ہو، چاہے وینا ملک صاحبہ کا معاملہ ہو، جب بہت زیادہ میرے قریب ہو کے وہ سیلفی وغیرہ بناتی ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں، ہمارے سسرال کی طرف سے یہ اعتراض نہ ہو کہ تم مفتی صاحب کی اتنے زیادہ قریب کھڑے ہو کہ تم نے کیسے سیلفی بنائی۔ کبھی صاحب حریم شاہ کے ساتھ آپ کے اسکینڈلز کافی وائرل رہے ہیں۔ ایک کال پہ وہ آپ کو گالیاں نکال رہی ہیں، آپ ان کے صدقے واری جا رہے ہیں۔ ایک کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آ کے آپ کو تھپڑ مار رہی ہیں، بعد میں شاید آپ کو جوتے ووتے بھی پڑے۔ تو کیا معاملہ ہے، کیا تعلق تھا؟ محبت تھی ان سے، نکاح تھا، شادی تھی یا صرف دوستی تھی؟ محترمہ نے جب مجھے بلایا تو میں صرف یہ دیکھ کے واللہ باللہ کہ اس نے کہا کہ میں ایک عالم دین ہوں، 5 سال تک میں نے فلاں مدرسے میں دین پڑھا ہے، پھر میں سید زادی ہوں۔ تو ان 2-3 ملاقاتوں کے بعد جو ان کی پہلی بدتمیزی سامنے آئی وہ یہ آئی کہ ایک عرس مبارک تھا۔ جیسے ہی میں وہاں سے اٹھا اور کار میں آ کے بیٹھا، اب اس نے جناب مجھے فون کیا، مجھے نہیں پتہ چلا کہ کون ہے، ساتھ ہی انہوں نے بدتمیزی شروع کر دی۔ میں اس کو بیٹی بھی کہہ رہا ہوں، اس نے اس بات کا بھی حیا نہیں کیا۔ بہرحال وہ بھی اس نے وائرل کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ پھر وہ میرے پیچھے کھڑے ہو کے پانی ڈال رہی ہے یا پیچھے کھڑے ہو کے گفتگو کر رہی ہے، پھر ادھر ادھر کی۔ اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ حریم شاہ نے مجھے تھپڑ نہیں مارا، جس بچی نے میرے آگے، اور اس کو میں تھپڑ بھی نہیں کہتا کیونکہ جیسے میں چائے پی رہا تھا وہ بچی بڑی تیزی کے ساتھ آئی اور اس نے یوں آ کے ہاتھ رکھا، بالکل اس سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ اس نے زیادہ کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ پیچھے میں نے دیکھا تو وہ حریم شاہ صاحبہ جو ہے اس کی ویڈیو بنا رہی ہیں۔ جو بھی لڑکی آپ کے ساتھ پنگا لیتی ہے یا اس کے کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں وہ بڑا برا پھنستی ہے۔ قندیل بلوچ کو دیکھ لیں، اس کے ساتھ کیا ہوا، اب حریم شاہ بہت مشکلات میں پھنسی، کیا کوئی بد دعا شدعا دے دیتے ہیں یا کوئی اور معاملہ؟ جو آپ کا بھی دل دکھائے گا نا، جب تم جناب کسی کا دل دکھاتے ہو تو اس وقت اس مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی وقفہ اور فاصلہ باقی نہیں رہتا۔ جس طرح سے آپ کی ڈانس والی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، بعد میں آپ نے کہا جی میں نہیں ہوں، میں اتنے ٹائٹ کپڑے تو پہنتا ہی نہیں۔ حریم شاہ سے تھپڑ پڑا، آپ نے کہا کہ نہیں بھائی وہ حریم شاہ سے تھپڑ نہیں پڑا، وہ کسی اور سے تھپڑ پڑا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہی چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں یا لوگ دیکھتے ہیں، مسلمان دیکھتے ہیں، تو ہمارا تو کام ہے کہ ہم نے فالو کرنا مفتیز کو، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ باعث شرم ہے باقی مفتیوں کے لیے، یا اس سے ان کا نام بھی خراب ہوتا ہے سوسائٹی میں آپ کی ان حرکات جب سامنے آتی ہیں تو؟ دیکھو جی میری بچی، بات یہ ہے، قندیل کا معاملہ ہوا، میں نے تسلیم کیا۔ حریم صاحب کے ساتھ معاملات ہوئے، میں نے کہا کہ مفتی عبدالقوی بحیثیت انسان ہونے کے، میں کوئی معصوم نہیں ہوں، گناہ جو ہے وہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ میں کسی بچی کا احترام کر رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ وہ سید زادی ہے اور دینی ہے۔ آگے وہ جناب ایسی گفتگو کرتی ہے جو غیر اخلاقی ہے، تو اس کے اندر مفتی عبدالقوی کا جرم تو نہیں ہے۔ پھر میں یہ بات بھی بتا رہا ہوں کہ وہ جو ڈانس والا تھا وہ حلفاً میں نے کہا کہ وہ میرے کپڑے نہیں تھے،
چہرہ میرا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، آپ لوگ تو اس سند سے وابستہ ہیں کہ میری گردن ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے، نیچے وجود جو ہے وہ ڈانس کر رہا ہے۔ آپ کی ویڈیوز بہت وائرل جاتی ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کامنٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کامنٹس میں اگر ہم بات کریں تو 80% گالیاں پڑی ہوتی ہیں آپ کو. ان کو کیسے فیس کرتے ہیں، لوگوں کو کیسے جواب دیتے ہیں؟ اور کبھی کیا پبلک میں بھی ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے بدتمیزی کی ہو، گالی دی ہو؟ خواتین کے علاوہ وہ تو ڈائریکٹ جوتے مارتی ہیں. صرف اس میں جو ہو سکتا ہے کہ 5%، 10% ہمارے جو کچھ تھوڑا سا مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے کچھ جملے اس طرح آتے ہوں، وگرنہ میں اللہ کے فضل و کرم سے، یہ تصویر میرے ہاتھ میں ہے، قندیل بلوچ کے واقعے سے لے کے خواجہ سرا تک، خواجہ سرا سے لے کے ڈانس تک، ڈانس سے لے کے حریم شاہ صاحبہ تک، آج تک کسی پاکستانی نے، انڈین نے، بنگلہ دیشی نے میرے سامنے الحمدللہ کوئی بدتمیزی نہیں کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 99% پاکستانی قوم مجھ سے پیار کرتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ جن 1 2 3 خواتین نے یا خواجہ سراؤں نے کوئی کام کیا ہے تو انہوں نے صرف اپنی شہرت کے لیے کیا ہے، ورنہ مفتی صاحب اخلاقی حوالے سے، ہر حوالے سے بہت بہترین انسان ہے. اور انہوں نے 99% میں 98% جو ہیں وہ خواتین ہیں جو مفتی صاحب کو سے محبت کرتی ہیں، ان کو پسند کرتی ہیں، رائٹ؟ 98% تو نہیں کہہ سکتی، 60 اور 40 کا تناسب ہوگا. بالکل ٹھیک ہے جی. میرے ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی ہے. مستقبل میں بھی تیار ہوں، آپ سب بھی تیار ہیں کہ یقیناً ہم ایسی خوشخبری سننے والے ہیں کہ شادی نہیں لیکن مفتی صاحب کوئی ایک اور نکاح ضرور اس کی خوشخبری ہمیں دیں گے. آپ ہی کیا رہے گا کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اگلے شو میں آپ سے دوبارہ ملوں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.